السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون افسردہ ہو کر گنجا خاتون سے کہتی ہے کہ میں نے عثمان صاحب سے کہا ہے کہ اپنے لیے کوئی خاتون تلاش کر لیں، لیکن وہ یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس بات پر گنجا خاتون خوش ہوتے ہوئے کہتی ہیں کہ انہوں نے قبول نہیں کیا بالا، تم غمگین نہ ہو۔ پھر بالا خاتون کہتی ہیں انہیں یہ قبول کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر بالا خاتون وہاں سے روتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ اسی دوران عثمان تارگن خاتون کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ عثمان اور تارگن خاتون کو ایک ساتھ دیکھ کر حضر خاتون کے چہرے پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ لیلا سے کہتی ہے پتہ ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں، گائے قبیلے کی نئی دلہن۔ اس پر لیلا کہتی ہے تو مطلب بالا خاتون کے دل میں آگ لگ چکی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس سے ان کا بیٹا ہوا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ بھی سوچ لیں۔ اس پر جواب میں حضر خاتون کہتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے قریبی دشمن کو ختم کریں گے، بعد میں آنے والے دشمن کی فکر کریں گے۔ دوسری جانب گندوز عثمان سے کہتا ہے کہ ہاتھوں نے پیغام بھجوایا ہے کہ نکولا کے ساتھ اتحاد قائم کر لو، نہیں تو نکولا اپنی فوج کے ساتھ قبیلے آئے گا اور پتھر پر نہ پتھر چھوڑے گا اور نہ کسی کندھے پر سر۔ عثمان کہتا ہے بھائی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جواب میں گندوز کہتا ہے کہ یاولک ارسلان دونوں فریقین کو اپنے خیمے میں دعوت دے گا، تم اس کی نگرانی میں امن قائم کرو گے۔ یاولک ارسلان کا نام سنتے ہی عثمان تنزتاً مسکراتا ہے۔ یہ دیکھ کر گندوز کہتا ہے عثمان میں کہتا ہوں ہم یہ قبول کرتے ہیں میرے بھائی۔ تو جواب میں جوبن عثمان کہتا ہے فکر مت کریں میرے بھائی، گہاتو دوبارہ قبیلے میں حملہ نہیں کرے گا۔ تو اس پر گندوز کہتا ہے کہ تم صلح قبول کرو گے میرے بھائی عثمان؟ تو عثمان کہتا ہے کہ اگر گہاتو چاہتا ہے تو ضرور، ہاں۔ یہ سن کر گندوز بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان جیتے رہو میرے بھائی، سوچی صاحب اور دندار چچا بھی بہت خوش ہوں گے تمہارے اس فیصلے پر۔ اس پر عثمان کہتا ہے ہم سب کو ساتھ کریں بھائی، رات کے کھانے میں ہم ایک مسئلے پر بات کریں گے۔ دوسری جانب عبد الرحمن غازی ادغل غازی کے سرہانے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور گہاتو نے یاولک ارسلان کو سرداروں کا سردار بنا دیا، سوچی اور دندار اس کے ساتھ چل رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف عثمان صاحب اپنے ریاست پر چل رہے ہیں اور وہ قلوجہ حصار کو نہیں چھوڑیں گے، اور عثمان یاولک ارسلان کے اختیار کو نہیں مانتا، اور گندوز صاحب کا دماغ دندار اور سوچی کے ساتھ ہے لیکن ان کا دل عثمان صاحب کے ساتھ ہے۔ اسی دوران سوچی، عثمان اور دندار تینوں خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو عبد الرحمن انہیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں گائے کے حالات کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس امید سے کہ یہ سن رہے ہیں۔ تو عثمان صاحب آگے بڑھ کر ادغل غازی کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جان، سوغوت میں لگایا آپ کا پرچم آگے بڑھ رہا ہے، کالا جیسار، قلوجہ حصار، ایناگول اور بوسہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں بنجر زمینوں سے اس جنت جیسی زمین پر لائے اور اب ہم تینوں بھائی آپ کا پرچم خشکی سے سمندر تک لے جائیں گے۔ اے غازی کے بیٹے غازی، اگر آپ سب سن رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ آپ کی لگائی ہوئی آگ ابھی تک بھڑک رہی ہے۔ یہ کہتے ہی عثمان ارطغرل غازی کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے، جبکہ یہاں بے ہوشی کی حالت میں ہونے کے باوجود ارطغرل غازی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہاں رات کے کھانے پر سارے گھر والے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں تو گندوز عثمان سے کہتا ہے تم نے کہا تھا کہ ہم ایک خاص موضوع پر بات کریں گے، اگر یہ صحیح وقت ہے تو ہمیں بتاؤ۔ یہ بات سنتے ہی عثمان بلند آواز سے تارگن خاتون کو پکارتا ہے کہ عثمان نے تارگن خاتون کو کیوں بلایا ہے، جبکہ دوسری طرف بالا خاتون پر غم کے بادل ٹوٹے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں نکولا ہیلن کو بلاتا ہے اور اسے بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ عثمان نے گہاتو کی بات مان لی ہے، میں کل یاولک ارسلان کی طرف جاؤں گا اور تم میرے پیچھے اس قلعے کی حفاظت کرو گی۔ اس پر ہیلن کہتی ہے کیا عثمان دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو نکولا کہتا ہے عثمان اتنا بھی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ گہاتو کے خلاف جائے گا۔ پھر ہیلن گھبراتے ہوئے کہتی ہے اگر وہ اتنا بیوقوف ہوا تو غصے سے نکولا کہتا ہے تو کیا تم قلعے کی حفاظت نہیں کر سکتی ہو؟ اگرچہ وہ آ بھی گیا تو گہاتو کو اپنے خلاف پائے گا۔ یہاں دوسری طرف قبیلے میں عثمان تارگن خاتون دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں تو عثمان کہتا ہے کہ میں نے اس معاملے پہ اچھی طرح سے غور کیا کہ ایک گائے سردار
وارث کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ تارگن کی شادی میرے ساتھ ہو۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہیں کہ آپ نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے، اور سب سے زیادہ میں چاہتی ہوں کہ ان کی اولاد ہو۔ اس پر سلجان خاتون کہتی ہیں کہ تم اپنے پیار کے ساتھ صحیح نہیں کر رہے عثمان۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے فلاتیوس جنگل میں ہتھیار ہاتھ میں اٹھائے بیٹھا ہوتا ہے اور اس لمحے کو یاد کر رہا ہوتا ہے جب نکولا نے فلاتیوس سے کہا تھا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں نے سب کے سامنے تمہارا عہدہ تم سے کیوں لیا تھا، جبکہ تم اتنے ذلت کے مستحق نہیں ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم جنگل میں رہو اور سغود آنے والے اور جانے والے اور گائی قبیلے آنے والے اور جانے والے سب کی موت بنو۔ اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔